नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का खैर मकदम है। मुहर्रम चल रहा है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर हफीजुर रहमान। इनसे हम बातचीत करेंगे कि मुहर्रम कैसे मनाया जाता है, कैसे मातमदारी होती है इस सिलसिले में। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में, आवाज़ दी वॉइस में। शुक्रिया। हम आपसे ये जानेंगे कि जो करबला की जो है ये रिवायत आजकल के इस दौर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जब तक दुनिया में जुल्म रहेगा उस वक्त तक जुल्म के ख़िलाफ़ जो लड़ने वाली आवाज़ें हैं उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। जी। इमाम हुसैन की इम्पोर्टेंस ये है और रेलेवेंस ये है कि उन्होंने इस्लाम के क़ानून को बचाने के लिए और इस्लामिक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए रिवोल्ट किया ताकत के ख़िलाफ़, यजीदियत के ख़िलाफ़। और तारीख़ इस्लाम में पहला ऐसा मार्का है, पहली ऐसी जंग है जिसमें दोनों तरफ से लड़ने वाले मुसलमान थे, जो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम थी। लोग कलमा पढ़ने वाले भी थे, नमाज़ें पढ़ने वाले भी थे। लेकिन यजीद शरीयत में अपनी तबीयत शामिल कर देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने अनडेमोक्रेटिक वे में, इस्लाम हैज़ नेवर परमिटेड जो नॉमिनेशन है, जिस तरह के हुकूमत का मालिक बाप बेटे को बना दे, ये इस्लाम में परमिटेड नहीं है। इस्लाम में डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाएगा खलीफा। तो पहले खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते थे, चाहे वो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रहे, दूसरे हज़रत उमर रहे, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रहे, चौथे हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रहे और पाँचवें इमाम हसन अलैहिस्सलाम रहे। तो इमाम हसन से यजीद के जो वालिद थे हज़रत अमीर मुआविया, उन्होंने चूँकि एक जगह अपनी ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और फिर उनके बाद उन्होंने अपने बेटे को नॉमिनेट कर दिया, यजीद को। और यजीद जो है वो किसी भी तरह से, यजीद की ज़िंदगी इस्लामिक नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग जो ताकत से डर गए थे वो तो यजीद के साथ हो गए। लेकिन इमाम हुसैन जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे झूलते थे, जो अगर हालत नमाज में भी नबी की कमर पे बैठ जाएं, पुश्त पर आ जाएं, तो वही नाजिल हो कि अल्लाह के रसूल सजदे को लंबा कर दीजिए क्योंकि हसन और हुसैन आपकी पुश्त पर हैं। तो वो अपने नाना के दीन में कोई फेर बदल करे या अपनी तबीयत या अपनी ख़वासत शामिल करे, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मदीना से निकल के करबला के मैदान में रिवोल्ट किया और अपने पूरे ख़ानदान के साथ करबला में आए जी। और करबला में जहाँ खैमा जन हुए, ज़ाहिर है कि मैंने वो मकाम दो मरतबा देखा है। वहाँ उन पर नहर का पानी बंद कर दिया गया, भूखे प्यासे उस मकाम पर उनके 6 महीने के बच्चे मासूम अली असगर को तीरों से ज़ख्मी कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उनके नौजवान 18 साला बेटे अली अकबर को वहीं पर यजीदियों ने शहीद किया। ओनो मोहम्मद जो उनकी बहन के बेटे थे, उन दोनों को यानी 10-10 और 12-12 साल के, उनको शहीद किया गया। तो तारीख़ में ये भी पहला मार्का है कि जिसमें कोई पूरे अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर की ख़वातीन बच्चों के साथ निकलता है। और ज़ालिम जो है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि आपकी अगर किसी भी बदतरीन दुश्मन से जंग हो रही है तो आप दुश्मन की प्रॉपर्टी को सिर्फ आप डिफेंस में अटैक करेंगे, ऑफेंस नहीं करेंगे। और आप दुश्मन की प्रॉपर्टी को, उसके बीवी बच्चों को, बूढ़ों को, या जो लोग सुलह के लिए हथियार डाल दें तो उन पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये यजीदी इतने जालिम थे कि इन्होंने एक एक करके इमाम हुसैन के साथियों को कत्ल किया, शहीद किया। और आखिर में इमाम हुसैन जब मैदान में आए तो उन्हें शहीद किया और उनका सर जो है वो तुरंत जिस्म से अलग करके नेज़े पे उठा लिया और उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए। यहाँ से उनकी जंग शुरू हो जाती है। बेशक। और दूसरी चीज़ ये है कि करबला के लिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। तो इमाम हुसैन की शख्सियत एक ऐसी है कि जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ शिया ही नहीं, शिया हो कि सुन्नी हो, मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, जिस ज़ात और बिरादरी के भी लोग हैं, जब वो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं,
تو وہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. اور ہم ہندوستانی اپنے اوپر اس بات پر جتنا فخر کرے وہ کم ہے کہ آزاداری سب سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر اگر کسی ملک میں منائی جاتی ہے تو وہ ہندوستان میں منائی جاتی ہے، اور صرف مسلمانوں کے شیعہ اور سنیوں کے ذریعے نہیں بلکہ یہاں پر غیر مسلم سب سے زیادہ مدھیہ پردیش میں، جھارکھنڈ میں، رجواڑوں میں جتنے بھی راجا اور مہاراجا گزرے ہیں ان کے اپنے تعزیے بنتے تھے اور آج تک بنتے چلے آئے ہیں. یہی میں جاننا چاہوں گی، جو تعزیہ نکلتے ہیں ہندوستان کے ہر الگ الگ سٹیٹس میں الگ الگ طرح کے نکلتے ہیں، اس میں شرکت مطلب الگ ہم سبھی کرتے ہیں، مطلب ہندو ہو مسلم ہو، کس طرح کے مطلب الگ الگ ایسے جو شہر مشہور ہیں کہ جہاں تعزیہ آج کل نکل رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آپ دلی سے شروع ہوں تو چاہے وہ دلی ہو، لکھنؤ ہو، امروہہ ہو، بنارس ہو، آپ کا اجمیر شریف ہو، بریلی ہو، جہاں جہاں بھی درگاہیں ہیں ہمارے، کچھ جو تھوڑے سے سخت ہیں کچھ لوگ درگاہ، اور اس کا کیا کنسرن ہے اپنے آپ میں؟ دیکھیے درگاہ میں جتنے درگاہی مزاج کے جتنے سنی ہیں، صوفی سنی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ، کیونکہ ہمارے جو سلسلے ہیں چاہے وہ چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو یا سہروردی ہو، وہ سارے سلسلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک امام حسن اور حسین کے ذریعے ہی ہو کر جاتے ہیں. حضرت فاطمہ اور مولا علی کے یہاں سے ہی ہو کر گزرتے ہیں. تو جتنے بھی مولا علی کو باب العلم کے ساتھ ساتھ، یعنی علم کے شہر کے ساتھ ساتھ، نالج سٹی کے ساتھ ساتھ، انہیں باب ولایت بھی کہا جاتا ہے. یعنی جتنے بھی ولی ہیں جن کو بھی کرامتیں اور ولایتیں ملی ہیں وہ ان کے در سے ملتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ وہ ان کے نواسے ہیں کہ حسین ان سے ہیں، لیکن نبی حسین سے کیسے ہیں؟ یہ بات کربلا کے بعد لوگ سمجھ پائے کہ اسلام کا اگر رینیسنس ہوا ہے، اگر اسلام کو پیورٹی حاصل ہوئی ہے دین کو، تو وہ کربلا کی تاریخ سے ہوئی ہے، جس کے لیے جوش نے کہا تھا کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. تو اس کے لیے مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ میں نے یہ حسین سے سیکھا ہے کہ ظاہر میں ہار کے بھی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جیت کیسے پراپت کی جاتی ہے. تو چاہے وہ نیلسن منڈیلا رہے ہوں، چاہے مارٹن لنکس رہے ہوں، چاہے مہاتما گاندھی رہے ہوں، دنیا میں ایسے جتنے لوگ جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، انصاف کی آواز بلند کی، انسانیت کی آواز بلند کی، ان کو کہیں نہ کہیں تاریخ کربلا اور امام حسین کی شخصیت موٹیویٹ کرتی ہے کہ امام حسین تو 10 تاریخ میں شہید ہو گئے، لیکن جس کام کے لیے انہوں نے اپنی شہادت دی تھی پھر وہ پھیل گیا اور یزید ختم ہو گیا. آج دنیا کا کوئی بدترین ظالم بھی اپنا نام نہ یزید رکھتا ہے، نہ مسولینی رکھتا ہے، نہ ہٹلر رکھتا ہے، بلکہ دنیا میں نام جو ہیں وہ بھی انہی ناموں پر رکھے جاتے ہیں جن ناموں نے انسانیت کے لیے کوئی کام انجام دیا ہے. تو ایک شاعر کا ہی شعر ہے کہ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. تو آج حسین کا نام دلوں میں ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہے، لوگ اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی کھانے کھلاتا ہے، کوئی تعزیہ بناتا ہے. میں یہی جاننا چاہوں گی کہ جو ہم نے دیکھا ہے اپنے ہندوستان کا جو کلچر ہے، الگ الگ طرح کے جیسے شیعہ، سنی، ہندو جو بھی لوگ ہیں ہم ہندوستان میں، تو وہ الگ الگ کلرز میں ہوتے ہیں، الگ الگ اپنے طرح. ہمارے میں کہتے ہیں کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں نا، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے، یا جو بھنڈارے لگتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ پانی وانی یہ سب بھنڈاروں میں بانٹتے ہیں لوگ. تو یعنی کہ یونٹی ہمارے ہندوستان کی صوفی درگاہ کی، یہ ایک طرح کا ایک یونٹی کا ہی میسیج جاتا ہے. اور جو بھی ان 10 دنوں میں ہوتا ہے یا 40 دنوں میں یہ رہتا ہے الگ الگ اسٹیٹ میں، تو یہ کلر کا کیا مہتو ہے؟ دیکھیے کلرز تو کچھ لوگ سیڈنس کا یا ماتم کا کلر بلیک کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ بلیک پہنتے ہیں. اور بلیک جو ہے وہ ریوولٹ کا سائن بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، ریوولٹ کر رہے ہیں،
تو آپ بلیک فلیگ دکھا دیتے ہیں کسی کو، کالا جھنڈا دکھا دینا، اس کا مطلب آپ کی اس کے ساتھ سہمتی نہیں ہے، تو وہ آپ کی اسہمتی کو دکھاتا ہے کہ آپ اس کو سویکار نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اسویکارتا کا سمبل ہے کہ آپ نے بلیک دکھا دیا۔ اسی طرح جو امام حسن اور امام حسین کے علم کا کلر ہے وہ گرین ہے، تو زیادہ تر لوگ عاشورے کے ایام میں یا تو بلیک کلر پہنتے ہیں یا پھر وہ گرین کلر پہنتے ہیں، اس لیے ہماری درگاہوں میں، خانقاہوں میں زیادہ تر لوگ گرین کلر کو پریفر کرتے ہیں، گرین کلر، اور جو ہمارے شیعہ بردرز ہیں وہ زیادہ تر بلیک کلر پہنتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ہم ہندوستانی جتنا فخر کریں کہ ہر تہذیب کے لیے یا ہر اچھی چیز کے لیے جو اسپیس ہندوستان نے دیا ہے دنیا کو، وہ اپنے آپ میں بڑا ہسٹوریکل اور ریمارکیبل ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد ایسی ہندو حضرات کی ہے، اور خاص کر یہاں تو حسینی برہمن بھی ہوتے ہیں، اور وہ حسینی برہمن وہ ہیں جو یہاں سے ہندوستان کے راجا کو جب پتہ لگا کہ امام حسین کو یزیدی فوجیں شہید کرنا چاہتی ہیں، ان کی گھیرا بندی کر لی ہیں، تو انہوں نے یہ حسینی برہمن کا ایک لشکر وہاں پر امام حسین کی حمایت میں لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ایران کے کربلا سے پہلے ہی پہنچے تو ان کو پتہ لگا کہ نہیں، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ جو لوگ انہیں شہید کر کے آ رہے تھے ان فوجوں کے، ان سے لڑے بھی، ایسی بھی روایتیں ہیں۔ تو جس ملک میں حسینی برہمن بھی ہوتے ہیں، اور حسین ایک یونٹی کا سمبل ہے، ایک پیس کا سمبل ہے، وہی میں کہنا چاہوں گی، ایک سیکریفائس کا سمبل ہے، سیکریفائس کا سمبل ہے۔ تو یونٹی جو اس میں ہمیں دکھتی ہے کہ ہم ہر ہندوستان میں ہر تیوہار اکٹھے منائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب تیوہار ہی اس کو مانیں گے، تیوہار کے ذریعے جو یونٹی کا، انسانیت کا، پورے کلچر کا، مطلب اس میں اتنے لوگ اس کو ماتم یا خراج عقیدت ہم کہیں تو ایک ساتھ ہی مل کر ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ رنگ دکھتے ہیں، اور یہ آج کل محرم چل رہا ہے تو یہ سب ہماری یونٹی کا میسیج جا رہا ہے ہمارے ہندوستان میں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ہم نے بات چیت کی، اور آواز دی وائس میں یونٹی کا میسیج جا رہا ہے محرم کے ان دنوں میں۔ بہت بہت شکریہ۔